اور یہ آپ کے اس پاک گھر میں جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں اصول کیا ہے کہ جس کے پاؤں پہ کیچڑ لگا ہو ہم اسے اپنی نئی گاڑی میں نہیں بٹھاتے کہ گاڑی گندی ہو جائے، ہم اسے اپنے کارپیٹڈ کمرے میں نہیں آنے دیتے کہ قالین گندا ہو جائے۔ اگر یہی اصول آسمانوں کے اوپر بھی چلتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرما دیتے امسکوا عن بیتی، اس کو میرے گھر سے روک دو، یہ تو میری نافرمانی سے آلود ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں اچھا اگر یہ ایسا ہی ہے تو ارفعوا عنہ ذنوبہ، تم ایسے کرو اس کی گردن سے گناہوں کے بوجھ کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، لیدخل طاہرا، تاکہ یہ پاک ہو کہ میرے گھر میں داخل۔ چنانچہ بندہ پہلا قدم مسجد میں رکھتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ فرشتہ اس کے گناہوں کے انبار کو لے کے کھڑا ہو چکا ہو۔ اس کے وجود کے 3.5 ارب ریشے گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ پاک حالت میں اللہ کے گھر میں داخل۔ جب یہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے پھر اس باہر چلنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے ان نریدها علیہ، یا اللہ اب اجازت ہے اب ہم واپس رکھ دیں، اب تو آپ کے گھر سے باہر آ چکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ اپنے بندے کی گردن سے گناہوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں فلا نرد علیہ، واپس ہم کبھی نہیں لوٹاتے، ہمیشہ کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، میں اور آپ اس سے اپنے اس کریم رب کی محبت کو سمجھیں کہ بے وہ کریم رب ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے۔ بچہ ہاتھ گندے کرتا ہے، ماں 2-3 صاف کرتی ہے چھوڑ دیتی ہے۔ بچہ کپڑے گندے کرتا ہے، ماں دھوتی ہے صاف کرتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے۔ بچہ پیشاب کر لے، پیشاب میں لچڑ جائے، ماں اسے غسل دیتی ہے صاف کرتی ہے پھر دھو کے صاف کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے کہ میرے بندو آؤ، تم باہر کی گندگیوں سے آلود ہو چکے ہو، میں تمہیں صاف کر دوں پھر چلے جانا، تم آ جاؤ، تمہاری نگاہیں ناپاک ہو چکی ہیں، میں تمہیں پاک کر دوں پھر چلے جانا۔ کیسی کریم ذات ہے اور کیسی محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو اس کریم آقا نے مجھے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر دوسری بات میرے بھائی دوستو کہ گھر بنایا کس کے لیے؟ میں اور آپ گھر کس کے لیے بناتے ہیں؟ اپنے لیے بناتے ہیں، چھت ہماری ضرورت ہے، فرش ہماری ضرورت ہے، در و دیوار ہماری ضرورت ہے۔ تو وہ کریم ذات تو اس پوری کائنات میں آیا ہے اور وہ اس کون و مکان کی وادیوں سے پاک ہے، تو اس نے گھر کیوں بنایا ہے؟ ایک جگہ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ آپ کی تسبیح کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، آپ اسے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ناراض ہو گئے۔ فرشتوں نے 7 دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگائے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوئے۔ وہاں ہی اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے اپنے بندوں کی محبت کی وجہ سے بندوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں حکم دیا ابنوا لی بیتا فی الارض، میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ، وسموہ ببیت اللہ، اس کا نام بیت اللہ رکھو، کل من سخطت علیہ من عبادی، میرے بندوں میں سے ہر وہ بندہ جو مجھے ناراض کر چکا ہوگا کسی بھی وجہ سے، یا میں اس سے ناراض ہو چکا ہوں گا، اذا طاف بالبیت 7 اشواط، جب میرا بندہ میری محبت میں کون و مکان کی وادیوں کو چھوڑے گا، اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، اپنی محبت اور رشتوں کو چھوڑے گا، اور میری محبت میں اپنی زینت کو چھوڑے گا، اور 2 سفید چادریں اوڑھ کے میرے عشق میں اپنے کون و مکان کی وادیوں چھوڑ کے میرے گھر کا سفر کرے گا، اور میری محبت میں میرے گھر کے لیے 7 چکر لگائے گا، تو میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ میرا مطلب ہے دوستو، وہ کریم ذات جو ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کا ایک حق تو یہ ہے
احق من عبد، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی عبادت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، میں نے آپ نے جو 2 رکعت پڑھی ہے اس کا اتمام کا کوئی احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پوری کائنات کا ہر ذرہ، ہر چیز اس کی تسبیح میں جب سے پیدا ہوا ہے مصروف ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قیامت تک ایسے ہی مصروف رہے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی بندگی اور عبادت سکھا رکھی۔ تو ہم جیسے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے رات عبادت کی تو دل میں خوشی کا اظہار تھا، چل رہے تھے، نبی کے استاد براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں، مخلوق میں سے کوئی نہیں۔ تو راستے میں ایک مینڈک سامنے آئی، اس نے کہا موسیٰ هل اعجبتك عبادتك البارحة بالامس، موسیٰ کل رات کی عبادت نے تمہیں خوش کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان کی بات ہے، اسے کہاں سے پتا؟ لیکن نبی اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نگاہ اس کائنات کی ہر روش پہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ اس میسج فرام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو اس نے کہا موسیٰ انی اسبحہ و اقدسہ منذ 400 سنہ، میں تو 400 برس سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوں، مجھے تو کبھی حالت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ ساری کائنات کی یہ کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بحق الذی انطق، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے بلایا ہے تو مجھے بتا کہ تو کیسے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اس نے کہا موسیٰ میں 400 برس سے یہ کہہ رہی ہوں سبحان من یسبح لہ من فی البحار، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سمندروں کے اندر، سمندروں کی تہوں میں بیان کی جاتی ہے۔ سبحان من یسبح لہ من فی الارض القفار، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی پہاڑوں کے اندر بیان کی جاتی ہے، ویران زمینوں کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ سبحان من یسبح لہ من فی القلل الجبال، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی پہاڑوں کی چوٹی پہ اوپر بیان کی جاتی ہے۔ سبحان من یسبح لہ من علی کل شفق و لسان، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی تمام مخلوقات کے ہونٹوں پہ سجا دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں نے تو ساری زندگی کبھی ایسی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی۔ تو میں نے کہا بھائیو، ایک حق تو اس ذات کا یہ ہے کہ ہم بندگی کریں اور غلام بن کے، دوسرا حق کیا ہے؟ احق من ذکر، احق من ذکر، ہم اس کے تذکرے کریں، اسے یاد کریں، اس کی ہماری مجلس میں اس کے چرچ، اس پوری بھری مجلس میں یہ کہہ دوں کہ یہ کپڑے مجھے عدیل بھائی نے دیے ہیں، تو کتنے وہ خوش ہوں گے کہ اس نے بھری مجلس میں میرا ذکر کیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتے ہیں آسمان میرے اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس نے پوری کائنات کے بتوں کا انکار کیا ہے اور اس وحدہ لا شریک کا اعتراف۔ جب یہ بندہ کہتا ہے یہ سورج میرے اللہ نے بنایا ہے، چاند میرے اللہ نے بنایا ہے، یہ درخت میرے اللہ نے بنائے ہیں، ان پہ پتے میرے اللہ نے لگائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس حدیث پاک سے لگائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان یوں کہتا ہے اللہم انت خلقتنی، یا اللہ مجھے پیدا کرنے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وانت تہدینی، میری ساری زندگی کے سارے معاملات میں میری رہنمائی کرنے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وانت تطعمنی، مجھے کھلانے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وانت تسقینی، مجھے پلانے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وانت تمیتنی، میری موت کی مالک تنہا آپ کی ذات ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹرز مجھے موت نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے زہر مجھے موت کی نیند نہیں سلا سکتے، میری موت کی لگام صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔
وَأَنْتَ تُحْيِينِي، میری موت کے بعد مجھے زندہ کرنے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جس نے یہ 6 کلمات کہے، حدیث پاک میں لم يسأل الله عز وجل إلا أعطاها إياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ان 6 کلمات کے بعد یہ بندہ اپنے اللہ سے جو بھی مانگ بیٹھے اللہ اس کو ضرور عطا کرے۔ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ سے۔ تو میرا مطلب ہے اس کے چرچے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا اور آپ کا تعلق ایک بڑے ہی کریم نبی سے، وہ کریم نبی جو ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے عالی شان ہیں، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں، سب سے اکمل و ادم ہیں، وہ کریم نبی جو اپنے دامن میں سنت کا غم لے کے آئے اور اس سنت کا غم پوری امت کو دیا گیا۔ یہ جو کاشانہ اسلام ہے، اسلام کا خوبصورت گھر، یہ ویسے بھی تو نہیں بنا۔ یہ جو مسجد ہے، یہ اس کا جو حسن و جمال ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس میں کنٹریبیوشن ہے ایک تھنک ٹینک کا بھی، ایک انجینئر کا بھی، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی، ان پڑھ لوگوں کا بھی، مالدار لوگوں کا بھی اور غریب لوگوں کا بھی۔ کسی نے ایک اینٹ لگائی ہوگی، کسی نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہوگا، تو ان سارے ہاتھوں کو ملا کے اس کا حسن و جمال، ان سب کنٹریبیوشن ہے ان سب کا اس میں، اس کا حسن و جمال، اس کا کریڈٹ کسی ایک آدمی کو نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت اسلام کا گھر جس میں اور آپ آج اس کریم آقا کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم بتوں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم جانوروں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم بندروں کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہم جانور کا پیشاب پینے والے نہیں ہیں۔ کیسی کریم ذات ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ سے مجھے اور آپ کو وہ عزت بخشی ہے کہ ساری دنیا کے بتوں سے نجات دی اور اپنا تعلق دے کے اپنا بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلام کا خوبصورت گھر بیت اللہ تو اللہ نے بنوایا، پھر بیت اللہ کی عظمت اور محبت کو دلوں میں انجیکٹ کس نے کیا ہے؟ انسانوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں اگر یہ عالیشان مسجد ہوتی اور میں اور آپ یہاں نماز کے لیے نہ آتے تو کیا خیال ہے، اس مسجد کا کوئی فائدہ ہوتا؟ کبھی کبھی جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور آپ کے دعا کرتے داخل ہوتے ہو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیا یہ رحمت کے دروازے ہیں، رحمت کے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے جو اللہ کے گھر سے اعراض کرتے چلتے؟ آپ راستے میں کھڑے ہو، میں آپ کے پاس سے گزروں، اعراض کرتے چلوں، مڑ کے آپ کو دیکھوں گی، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ ایک دفعہ اعراض کرو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جس بستی میں مسجد ہو اور مسجد کے لوگ مسجد کے پاس سے اعراض کرتے چلیں، حق تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں پہلے اور پھر آ کے تحیت المسجد، تحیہ کہتے ہیں سلام۔ میں آپ کے گھر میں داخل ہوں تو میرے اوپر پہلا حق کیا ہے؟ میں آپ کو سلام کروں۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھنا 2 رکعت، اگر وقت ہو تو، اور مکروہ وقت نہ ہو تو، یہ حق ہے اس اللہ کا۔ اور ہم تحیت المسجد بھی نہ پڑھے اور ہم نے مسجد سے بھی اعراض کیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم سوچیں وہ کریم آقا اس کا گھر، یہ مسجد ساری کی ساری بستی کی نسلوں کے آباد ہونے کے لیے اس ایک مسجد کی دعا ہی کافی ہے۔ اگر میں اور آپ مل کے اس کو اللہ کی محبت میں تعمیر کرنے والے بن جائیں، اس کا سب سے بڑا ادب مسجد کو اللہ کی بندگی سے آباد کرنا ہے، اگر ہم آباد کرنے والے بن جائیں۔ انڈونیشیا میں سونامی آیا، سمندر کا پانی باہر نکلا، 100 فٹ اوپر اٹھایا اللہ تعالیٰ، ایسے جیسے کوئی شیشے کی دیوار لگی ہوتی۔ باہر آبادی تھی اور اس آبادی کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس مسجد کو آباد نہیں کیا جاتا، لیکن اس مسجد میں اعمال دعوت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی دعوت کے اعمال ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو یہاں سے کروڑ دیا اور یہاں سے یہ ساری آبادی کو بیچ میں لے کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اپنے گھر کو بچا کے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر تم میرے گھر کو آباد کرو گے تمہاری آبادیاں آباد رہیں گی، اگر میرے گھروں کو برباد کرو گے تمہاری آبادیاں برباد ہو جائیں گی۔
تو وہ کریم آقا اس کا یہ حق ہے کہ میں آپ اس کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانے. یہ وہ واحد علم ہے جو ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور صرف ایک علم فرض کیا ہے, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا ہو. میرے بندے تو مجھے پہچان کیا کہ میں کون ہوں. تجھے بنانے والا کون ہے, تجھے تخلیق کرنے والا کون ہے, تجھے سجانے والا کون ہے. تیری ایک آنکھ میں 120 ملین لینسز آؤٹ آف فوکسنگ کیمراز, یہ سجانے والا کون ہے. تیری دل کی دھڑکن پہ قدرت کس کی ہے, تیرے سانسوں پہ اختیار اور قدرت کس کی ہے. تو مجھے پہچان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی ہے, انہوں نے پوچھا کیا اللہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اللہ ہے. تو اس نے کہا فَهَلْ لَهُ أَثَرٌ يَدُلُّ, مجھے تو دکھائی نہیں دیتا کوئی نشانی ہے جس سے میں اللہ کو پہچان سکوں. تو پاس ایک دیہاتی بیٹھے تھے جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کو پہچان چکے تھے. انہوں نے فوراً اس دیہاتی سے پوچھا أَفَرَأَيْتَ الْجَمَلَ, تم نے کبھی اونٹ دیکھا ہے. تو اس نے کہا کر مزد میں ہونا, وہاں سے گزرا ہے. تو انہوں نے فوراً اگلا سوال پوچھا فَهَلْ لَهُ أَثَرٌ يَدُلُّ, تو نشانی ہے جس سے میں ان کو پہچانوں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو وہاں پہ اونٹ کی ایک مینی پڑی ہوئی تھی. تو اس دیہاتی نے کہا البعل تدل علی البعیر, وہ دیکھ رہے ہو وہ اونٹ کی مینی پڑی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تو وہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کو پہچان چکے تھے, انہوں نے فوراً کہا ارے اللہ کے بندے, ایک اونٹ کی مہینے سے اونٹ کو پہچان چکے ہو. اما رأیت السماوات السبع ومن الارض مثلهن والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, برسوں سے اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں جی رہے ہو, اتنے بڑے آسمانوں کے نیچے جی رہے ہو, اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہو. برسوں سے اس اللہ کی زمینوں کے سینے پہ چلتے ہو, اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکے ہو. برسوں سے سورج و چاند کو آتا اور جاتا دیکھ رہے ہو, اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکے ہو. تو ان کے آنسو بہنے لگے ان کا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے محترم بھائیو, میں اور آپ اللہ کے تذکرے خاص طور پہ کیوں کریں؟ پچھلی امتیں بھی تو گزری ہیں, کیونکہ میری اور آپ کی اسپیشلٹی ہے, ہمیں چنا گیا ہے. اس امت کو جو اعزاز بخشا گیا ہے کسی وجہ سے بخشا گیا ہے. جب کوئی آنے والا عام سا انسان ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے آنے سے پہلے اعلان نہیں کیے جاتے. لیکن کوئی آنے والا بڑا ہی خاص ہو تو اس کے آنے سے پہلے اعلان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی, آدم علیہ السلام وجود میں نہیں تشریف لائے تھے, یہ صفحہ ہستی نہیں بنی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے حدیث سے بات کرتا ہے ان اللہ عز و جل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق الف عام, 1000 برس اس کائنات کے بننے سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت ہو. جب تلاوت فرمائی فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے مبارک دی, طوبیٰ لمن ينزل علیہم ھذا, مبارک ہو اس امت کو جس پہ اللہ کا کلام اترے. ابھی آدم علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے, 1,24,000 نبیوں کی امتیں نہیں آئی ہیں اور یہ مبارک دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوزمن اسپیشل کوئی بڑی خاص امت ہے, عام نہیں ہے. اس کے سارے ہی لوگ خاص ہیں, لیکن وی آئی پیز اور وی آئی پیز ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان کو الگ سے مبارک دی. طوبیٰ لأجوفة تحمل ھذا, مبارک ہو ان دلوں کو جو اللہ کے اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر. وی آئی پیز حفاظ قرآن. پھر وی آئی پیز کو پھر اسپیشلی مبارک دی, طوبیٰ لألسنة تنطق بھذا, مبارک ہو ان زبانوں کو جو اللہ کے اس کلام سے گفتگو کرے گی. تو میرے محترم بھائیو, یہ اعلان خود بتا رہا ہے کہ یہ جو آنے والی امت ہے کوئی بڑی ہی خاص امت ہے. دوسری چیز جو منصب کو بتاتی ہے تعارف کے لیے, وہ بینک اسکیل ہوتا ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم سب سول لباس میں بیٹھے ہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے, تو آواز آتی ہے 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, بس آوازیں بند ہو جاتی ہیں. اتنے میں سے ایک آواز آتی ہے کہ میری سیلری, میری تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے. تو ہر باشعور انسان خود سمجھ جائے گا کہ یہ جو عام لباس میں یہاں بیٹھا ہوا آدمی ہے یہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے, کوئی بہت خاص ہے. کیونکہ عام لوگوں کا بینکس کے لیے نہیں ہوتا, یہ تو بہت کوئی خاص ہوتے ہیں ان کا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اس لیے خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کریم ذات سے رحمت و شفقت کی وجہ سے اپنی امت کے لیے پوچھا کہ اللہ آپ میری امت کو کیا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. میرے حبیب اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ایک نیکی کی ہے ایک اجر دیا ہے. آپ کی امت ایک نیکی کرے گی میں ملٹی پلائی بائی 10 کروں گا 10 گنا بڑھا کے دے دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے شفیق تھے سفارش کی اللہم زد امتی یا اللہ اور بھی اضافہ فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ پرسنل لائف اور انڈیویجول لائف اپنی ذاتی زندگی گزارنے والوں کے لیے میری نماز میرا ذکر میری تسبیح میری قبر میری آخرت ان کے لیے تو بس اتنا ہی ہے. ہاں جو اپنی ذاتی زندگی گزارتے ہوئے اپنا مال میرے دین پہ خرچ کریں گے تو پھر میں مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. میں 700 گنا بڑھا کے ان کو دے دوں 700 گنا بڑھا کے ان کو دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس شفیق تھے پھر سے فارش کی اللہم زد امتی یا اللہ کچھ اور بھی دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نہیں مال لگانے والوں کے لیے بس اتنا ہی ہے. لیکن ہاں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. وہ کون ہے آپ کی امت میں سے جو مجھے قرض دے. کیسی کریم ذات ہے. قرض کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کی کوئی چیز دینی ہے اس کو تو قرض کہتے ہیں. میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں میں نے واپس کرنے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض. یہ ٹرمینالوجی انسانوں کی ہے انسانوں کی اصطلاح یہاں بولی جاتی ہے جہاں کوئی چیز واجب الادا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دینی. لیکن اگر آپ کے پاس سارے پیسے میرے ہی پڑے ہیں 10 لاکھ روپے میں اس میں سے 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہوں تو اس کو تو قرض کہتا ہے. اس کو تو کبھی قرض نہیں اٹھاتا. ایسی کریم ذات میرے اور آپ کے پاس یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارے پاس ایک سانس بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. ہمارے اس وجود پہ 3.5 ارب ریشوں میں سے ایک ریشہ بھی اپنا نہیں ہے. ہمارے وجود پہ جتنے بال ہیں ان میں سے ایک بال بھی اپنا نہیں ہے. یہ سب کچھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ خزائن السماوات والارض. یہ سارا کچھ اسی کا ہے. تو پھر وہ کیا کہہ رہی ہے وہ ذات کہ آپ کی امت میں سے وہ کون ہے جو مجھے قرض دے دے. کیا دے؟ اپنی جان دے دے اپنا مال وہ دے دے اپنا وقت دے دے اپنی نسلیں دے دے اپنی جنریشنز دے دے. اچھا میں اسے کیا دوں گا؟ میں اسے اس 700 گنا سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ زیادہ کتنا ہوگا میرے علم میں نہیں. یہ جو تبلیغ والے بیان کرتے ہیں نا 49 کروڑ 49 کروڑ 49 کروڑ یہ تو میرے محترم بھائیو یہ وہ لینئر بینکس کے ہے جو انسان کی عقل میں آ سکتے ہیں اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ورنہ کتنا دے گی وہ ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا وہ کتنا ہوگا. تو کیا وہ کریم ذات یہ بینک اسکیل اس امت کا بتا رہا ہے کہ یہ بڑی خاص امت ہے عام نہیں ہے. عام لوگوں کی تنخواہ کیا خیال ہے ایک کے بدلے 49 کروڑ کسی کو ملتا ہے. آپ نے کوئی ایسا دیکھا؟ مثلا ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو ایک سبحان اللہ کہنے پہ 49 کروڑ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوگا. ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں نہیں چلتا وہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوگا. اس کی جنت میں ایک درخت ایسا لگے گا جس کا ڈائیامیٹر یہ ساری زمین کا ایک راؤنڈ پورا چکر اور آدھا 1.5 یہ جو زمین کا پورا ڈائیامیٹر اتنا ہوگا اور وہ اس کا تنہ سونے کا ہوگا. وہ ایک درخت لگے گا جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے سبحان اللہ کہے گا اس کی جنت میں 50 کروڑ درخت. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیسے ہو سکتے؟ اور پھر یہ جو 50 کروڑ درخت پتہ نہیں دنیا میں بھی اتنے ہیں ساری دنیا میں یا نہیں ہیں اتنے درخت لگے. اچھا ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کے راستے میں نہیں جاتا میں 50 کروڑ یہاں ہی لگا دوں گا. تو پاک سے سٹی والے بیٹھے فیصل آباد والے بیٹھے پاکستان والے بیٹھے تو ایک بندہ ریاضم کر لے کہ میں گھر میں ہی کروں گا اور وہ روزانہ 1000 دفعہ سبحان اللہ کہے. تو ہاؤ مچ ٹو ٹیک کتنا وقت لگے گا؟
1142 سال چاہیے. کتنے؟ 1142 سال چاہیے 49 کروڑ کو پورا کرنے کے لیے. تو جو اللہ کے دین کی محنت کو لے کے نکلتے ہیں ان کے ایک سبحان اللہ ہی میں اتنا ہو جاتا ہے. ہم فیصلہ آباد میں، مجھے تشکیل یاد آ گئی بہت پرانی، یہاں پہ تھے، ہم نے تعلیم کی، تعلیم کا حلقہ، اس میں وہ 10 صورتیں ہم آخری سیکھتے ہیں وہ سیکھیں. تو ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا، ایک ایسی فیملی کا، تبلیغ کیا ہے اسے انہیں کچھ نہیں پتا. وہ بچہ فرسٹ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے آ گیا 10 دن لگانے کا. اس نے 10 دن ہمارے ساتھ گزارے. تو ایک دن اس کے والد آئے ہم سے ملنے کے لیے گاڑی میں. ان کے ساتھ، والد کے ساتھ دوسرا بیٹا تھا جو حافظ قرآن بھی تھا اور 2 بیٹیاں بھی تھیں. وہ آئے اور انہوں نے ہم سے سوال پوچھا کہ تبلیغ والوں کے پاس ایسا کیا جادو ہے کہ ایک دن میں ایک بندے کو 1 لاکھوں قرآن کیسے پڑھا لیتے ہیں؟ تو میں سمجھا چونکہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے، شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کہیں سے غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کہا جی معافی چاہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ کس نے بتایا ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو 4 مہینے میں بھی ایک قرآن شاید ہی پڑھ سکیں، تو ایک دن میں لاکھوں قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ تو اس بندے نے بڑے سنجیدہ، بابا کا ایک افسر تھا، کہنے لگے بات تو سچ ہے، آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ پھر میں سنجیدہ ہوں، میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو وہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا میری بیوی کا انتقال 1 مہینہ پہلے ہوا ہے، اور یہ میرا ایک بیٹا ہے جو آپ کے ساتھ آیا ہے. یہ بیٹا میرے جو ساتھ آیا ہے یہ حافظ قرآن ہے. 2 بیٹیاں میری باہر گاڑی میں ہیں. تو کہنے لگے کہ 10 دن ہو گئے اس کے آئے ہوئے. 10 دن سے ہم گھر والوں کو روزانہ میری بیوی کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، اور وہ کہتی ہیں تم سب کے سب نکمے ہو، میرا یہ ایک بیٹا اچھا ہے، دن میں مجھے لاکھوں قرآن بھیج دیتا ہے، دن میں مجھے لاکھوں قرآن بھیج دیتا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ خواب 10 دن سے مسلسل ہمارے سارے گھر والوں کو آ رہا ہے. تو اگر خواب ہوتا تو ایک کو ہی آتا، ایک ہی دفعہ آتا، کوئی نیچرل تھنگ تو نہیں ہوئی نا کہ ایک کو آ رہا ہے تو سب دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ پھر اللہ نے میرے دل میں ڈالا. میں نے کہا ہاں ہاں سنیں. میں نے کہا ہم نے ابھی وہ 10 صورتیں سیکھی ہیں. تو میں ان پہ یہ کہتا تھا سب ساتھیوں سے کہ اب آپ یہ دعا کریں اللہ اس کا اجر آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے کلمے والے فوت ہوئے ان کو بھی پہنچا دے، جو قیامت تک فوت ہوئے ان کو بھی پہنچا دے. تو میں نے کہا اللہ کے راستے میں ایک عمل کا اجر 50 کروڑ ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ 10 صورتیں ہم روز سیکھتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں 50 کروڑ سے 4 ارب 90 کروڑ بن گئے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا قرآن کریم میں 114 صورتیں، کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس کو ڈیوائڈ کریں لاکھوں قرآن بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کہنے لگے ہاں بنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ وہ اجر ہے جو یہ بچہ اللہ کے راستے سے اپنی ماں کی قبر میں بھیج رہا ہے. تو وہ رونے لگے. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میرا بیٹا کنٹینیو کرے، 4 مہینے لگائے. جس دن یہ واپس آئے گا انشاءاللہ میں بھی چلا جاؤں گا کہ ہمیں بھی اپنی انڈر گراؤنڈ لائف کے لیے یہ سب کچھ چاہیے. تو میرے مسلم بھائیو یہ امت اسپیشل امت ہے، اس کا پینٹ اسکیل خاص ہے. تیسری بات عرض کروں، تیسرا تعارف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آنے والا کسی اسپیشل خاص انداز سے آئے. میں آپ سویلین سے ہم عام چلتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا خیال ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف آرمی ہاؤس سے نکلتا ہے تو کیا اس کی موومنٹ میری اور آپ کی موومنٹ کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں. سگنل کال کو بلاک کیا جاتا ہے، لاکھوں انسانوں کو روک دیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ یہ جو جانے والا ہے وہ پاگل ہے؟ نہیں. یہ سلسمن اسپیشل بڑا خاص آدمی ہے. اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس نے اپنی ساری سروسز اس ملک کو دے رکھی ہیں، اور یہ ملک اس کے وقت اتنی قدردانی کرتا ہے کہ یہ لیٹ آئے گا تو بھی سب سے پہلے یہ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. جنت تمام انبیاء پہ حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں. وَإِنَّهَا لَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور جنت تمام امتوں پہ بھی حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. تو میرے مسلم بھائیو میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ساری امتوں میں سب سے اینڈ پہ آئے ہیں، آخر پہ ہے نا. جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی بل جمع کروائے لائن میں لگ کے 100 بندے کھڑے ہوں اور دن میں دھوپ کا وقت ہو، بینک کے باہر آپ کھڑے ہیں اور میں 100 بندوں کو کراس کر کے آگے جا کے بل جمع کراؤں تو کیا خیال ہے میری فیل ہوگی یا درگت بنے گی؟
لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا کہ بھائی آپ پیچھے سے آگے کیوں جا رہے ہیں. لیکن یہ لڑائی پتہ کب ہوگی؟ جب پیچھے سے آگے جانے والا یہ ایک عام سا انسان ہو. اگر یہ پیچھے سے آگے جانے والا بہت خاص ہے، اسپیشل، تو پھر لڑائی ہوگی. مثلا سیمی جنرل ہے، تو بریگیڈیئر ہے، بریگیڈیئر جنرل ہے، وہ آگے جا رہا ہے، تو کوئی اسے گتھم گتھا ہوگا؟ نہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ اس اسپیشل خاص آدمی ہے، اس لیے ایسا ہے. تو میں نے بھائیو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ نماز نہیں ہے. ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. تسبیح نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. رمضان میری آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، میں نے تمہیں بھی رمضان دیا ہے، پچھلی امتوں کو بھی دیا ہے. تو اسپیشل تو میں ہے. اسپیشلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جو دوسروں کو نہیں ہے. رمضان میری آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے، ہم اس وجہ سے خاص نہیں ہیں. زکوٰۃ میری آپ کی خصوصیت نہیں ہے، پچھلی امتیں بھی دیتی تھی. ہم 2.5% دیتے ہیں، وہ جیسی دیتے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی امتیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت 25% دیتی تھی، 25%. ہم 1,00,000 میں سے 2,500 دیتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اپنے ہی دوسرے جیب میں ڈل جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت 1,00,000 میں سے 25,000 دیتی تھی. تو ہماری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حج میری آپ کی خصوصیت نہیں ہے، پچھلی امتیں بھی حج کرتی رہی ہیں، بلکہ ان کا حج ایسا تھا کہ ہم کبھی زندگی میں ایسا حج پیش ہی نہیں کر سکتے. برسوں کا پیدل سفر ہوتا تھا، مشقتیں، تکلیفیں، گرمی، سردی، راستے میں درد پرند کھا لیتے تھے، سمندر بہا لیتے تھے، جانور پھاڑ لیتے تھے. اور وہ نوجوان ساری زندگی ان کی نوجوان بیویاں بیٹھی رہتی تھی کہ کب آئیں گے کب آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ حکم دیا کہ جب میری محبت میں چلو تو اس محبت کے رشتوں کو کاٹ کے آؤ. تو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، پھر حج کے لیے چلے اللہ کے گھر میں. تو میرا ان کا حج کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں یہ امت جو اپنی بیویوں کے پہلو چھوڑ کے فجر کی نماز مسجد میں نہ پڑھ سکے. اس کا حج ان کے حج کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ تو حج بھی ہماری خصوصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہماری خصوصیت نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. اب اگلی بات، کیا ہم اس لیے خاص ہیں کہ ہم میں ڈاکٹرز ہیں؟ نہیں، پچھلی امتوں میں بھی ڈاکٹرز تھے. اور پتہ کیسے تھے؟ پچھلی امتوں میں ایسے ذہین لوگ گزرے ہیں کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو کہتا تھا کہ تم سانس لو اور اپنا ہاتھ سامنے رکھتا تھا. پیشنٹ جب سانس لیتا تھا تو ڈاکٹر MRI رپورٹ دے دیتا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے. جو آپ کی آج MRI مشینیں صحیح نہیں دے سکتی، وہ رپورٹ ڈاکٹر دے دیتے. تو ہمارے ڈاکٹرز بھی ہماری اسپیشلٹی ہے. ہم انجینئرز ہیں، سنت میں اس لیے خاص ہے نہیں. پچھلی امتوں میں انجینئرز گزرے ہیں. احرام مصر کو دیکھیں، ایک سلیب پتھر کی اتنی موٹی اور اس دیوار کے برابر اتنی بلندی پہ کیسے چلی گئی؟ کوئی مشینری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پہلا سوال انجینئرنگ حیران ہے. دوسرا سوال، یہ یہاں آیا کہاں سے ہے؟ مصر میں موجود نہیں ہے. ارد گرد کے 35 ملک ہیں، ان میں سے امپورٹ کیا گیا ہے. تو ٹائٹینک جیسے جہاز بھی نہیں ہے، کیسے آیا ہے؟ ساری انجینئرنگ حیران ہے کہ کیسے ہوا ہے. تو ہمارے انجینئرز ہم میں ہیں، اس لیے بھی ہم خاص نہیں ہیں. ہم میں سائنٹسٹ ہیں، اس لیے بھی ہم خاص نہیں ہیں. پچھلے سائنسدانوں کی ساری تجربات کی زندگی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں ہم سے بھائیو پھر اس اسپیشلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تاج عزت کا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو پہنایا ہے، جس پہ نبیوں کے سامنے اس امت کے فضائل بیان کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ هل من الامم افضل من امتی. امتوں میں کوئی ایسی بھی ہے جو میری امت سے افضل ہو؟ میری امت جب چلتی ہے تو اوپر بادل سایہ کر کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الخلق کفضلی علی الخلق. موسیٰ آپ نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ساری امتوں پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری ساری مخلوق پہ. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تو مایوس ہوئے امت سے. اب اپنی اسپیشلٹی کا پوچھا هل اکرمت احدا مثل ما اکرمتنی حیث اسمعتنی کلامک. یا اللہ آپ نے کبھی کسی کو وہ عزت بخشی ہے جو مجھے عطا کی ہے؟ آپ نے مجھے طور پہ بلایا ہے، مجھ سے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں نبی کو پیش کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں پیش کیا، اپنے حبیب کی امت کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ
ان لی عبادا اخرجهم فی آخر الزمان، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں آخری زمانے میں پیدا کروں گا. فاکرمهم بشہر رمضان، میں رمضان کے مہینے سے ان کو عزت بخشوں گا. وانا اکون اقرب الیہ منک یا موسیٰ، میں آپ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں گا. اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ مجھے تو دور پہ بلایا گیا تھا، وہ امت کون ہوگی اور اسے کہاں بلایا جائے گا جہاں اللہ مجھ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انی کلمتک وبینی وبینک 70,000 حجاب، جب طور پہ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی تو میری اور آپ کے درمیان 70,000 نور کے پردے گرے ہوئے تھے، میں نے پس پردہ بات کی تھی. فَإِذَا صَامَتْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی، وَبْيَضَّتْ شَفَاهُهُمْ، بھوک کی وجہ سے ان کے ہونٹوں کے رنگ سفید ہو جائیں گے. وَاصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے چہروں کے رنگ زرد پڑ جائیں گے. أَفَوْتِلْكَ الْحُجَبِ وَقْتَ الْإِفْطَارِ يَا موسیٰ، میں نے آپ کو طور پہ بلایا تھا، میں اپنے حبیب کی امت کو دسترخوان سے اٹھنے کی زحمت بھی نہیں دوں گا، میں 70,000 نور کے پردے اٹھا کے خود قریب پہنچ رہا ہوں. تو میں نے سمجھایا دوستو، اس کا مطلب کیا ہے کہ عزت کوئی اور ہے. وہ کیا ہے تاج جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ وہ تاج پہنایا. وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے حبیب کی امت تو پچھلے آنے والی ساری امتوں میں سو اسپیشل بڑی خاص ہو. تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نبیوں کا کام کرنے آئے ہو، تمہارے دل نبیوں کی طرف ساری انسانیت کے لیے پاک ہیں، تم ساری انسانیت کے خیر خواہ ہو جیسے نبی ہوا کرتے تھے، تم ساری انسانیت میں بھلائیوں کو پھیلانا چاہتے ہو جیسے نبی پھیلاتے تھے، تم ساری انسانیت کو برائیوں سے منع کرتے ہو جیسے نبی کیا کرتے تھے. یہ وہ عزت کا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شان پہ ہمارے سر پہ سجایا. اور 3 پیجز وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے کاندھے پہ سجائے ہیں. وہ کیا ہیں؟ من آمر بالمعروف ونہى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض، جو زمینوں میں اچھائیوں کو پھیلائے گا، برائیوں سے انسانوں کو منع کرے گا، یہ زمین میں اللہ کا سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے. فهو خلیفۃ کتاب اللہ فی الارض. دوسرا پیج سجایا یہ زمین میں اللہ کی کتاب کا سفیر ہے. تیسرا پیج سجایا فهو خلیفۃ رسول اللہ فی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا سفیر ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سفیر جو ہے، کوئی ملک جب سفیر چنتا ہے تو کسی جاہل کو چنتا ہے، کسی پاگل کو چنتا ہے. بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے امت کے لیے. ابھی حج آ رہا ہے تو اس لیے مجھے وہ یاد آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے سفیر ہیں، ڈیلیگیشن سے اللہ کے وفد ہیں. تو میرے جتنے ساتھی حج پہ جاتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈیلیگیشن ملک کیوں بھیجتے ہیں؟ جب 2 ممالک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ڈیلیگیشنز بھیجے جاتے ہیں، کمپرومائزنگ ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے، صلح کروائی جاتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں ایک میسج ہے کہ جنہیں اللہ اپنے حبیب کی امت میں سے چن کے اپنے گھر کے لیے بلاتا ہے ان کے شانوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ساری امت اللہ کو ناراض کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار ظاہر بھی ہو چکے ہیں. اب ان کے ذمہ ہے کہ یہ رو رو کے اللہ کو منائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو. آخر میں وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کی بات آس کر کے پھر ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی امت کے لیے غمگین تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. السلام علیکم یا رسول اللہ، صدق لما تبکی، اللہ تعالیٰ فرمانے آپ ہم سے مانگیے ہم آپ کو عطا کریں گے. اگر مجھے آپ کو اس مجلس میں یقین ہو جائے کہ اب ہماری دعا قبول ہو تو ہم کیا مانگیں؟ ہمارا تخیل کتنا وسیع ہے. میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، بس ہماری کائنات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار مل رہا ہے تو وہ کریم نبی اپنی ذات کے لیے مانگ سکتے تھے، امہات المؤمنین کے لیے مانگ سکتے تھے، حسنین کریمین کے لیے مانگا جا سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا، ساری امت کو اٹھا کے پیش کر دیا. جبرائیل اللہ تعالیٰ سے پوچھو میری امت کے لیے میرے بعد کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب خط کا غم دیکھا تو ایک بہت بڑی آفر کی، اے میرے حبیب
لو تاب أحد من أمتك قبل موته سنة واحدة لقبلت توبته يا رسول اللہ. میں نے یہ ساری کائنات اپنی امت کے لیے سجائی ہے. میرا حق بندگی تو یہ ہے کہ جس کو جتنے سال دیے ہیں اپنے دامن میں غلامی لے کے آئے. نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, سجدوں سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے, انکار نہیں ہونا چاہیے, شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے, سود کی شاہراہوں سے نہیں گزرنا چاہیے. لیکن آپ کی آنسوؤں کی وجہ سے ایک فیصلہ کر رہا ہوں. ساری زندگی کی نافرمانی اور بغاوت کے اپنے دامن میں لے کے آئے, لیکن موت سے 1 سال پہلے توبہ کرنے میں معاف کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قریب, نہیں 1 سال بہت زیادہ ہے, مجھے کچھ اور چاہیے. اگلا فیصلہ آیا, لو تاب احد من امتك قبل موته سنة شهرا واحدا لقبلت توبته یا رسول اللہ. اے میرے حبیب چلیں 1 سال میں سے ہم 11 مہینے اور معاف کر دیتے ہیں, موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر دے ہم معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قریب, نہیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہے. اگلا فیصلہ آیا, لو تاب احد من امتك قبل موته يوما واحدا لقبلت توبته یا رسول اللہ. اے میرے حبیب چلیں ہم 1 مہینے میں سے 29 دن اور معاف کر دیتے ہیں, موت سے 1 دن پہلے توبہ کر گیا جہاں ہم معاف کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قریب, نہیں 1 دن بہت زیادہ ہے, مجھے کچھ اور چاہیے. اگلا فیصلہ آیا, لو تاب احد من امتك قبل موته ساعة واحدة لقبلت توبته یا رسول اللہ. اے میرے حبیب چلیں ہم 1 دن میں سے بھی 23 گھنٹے معاف کر دیتے ہیں, موت سے صرف 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر گیا جہاں ہم معاف کر دیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کبھی بھی مطمئن نہیں. جہاں شفقت کامل ہوتی ہے نا وہاں اطمینان نہیں ہوا کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت و شفقت تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعۃ قصیرۃ علی امتی یا جبرائیل میری امت کے لیے تو گناہوں کے سمندروں سے گزرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت ہے, مجھے کچھ اور چاہیے. یہاں پہ میں اپنے ساتھیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ہم کن کے لیے تھا, ان کے لیے جو ساتھ تھے, جو پاس تھے, نہیں وہ تو اللہ کو راضی کر چکے تھے, اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے تھے, جنت کی سرٹیفکیشن ہو چکی تھی. پھر وہ امت کا دستہ کون سا ہے جو 1 گھنٹے میں گناہوں کے سمندروں سے گزر جاتا ہے؟ کیا آج کا نوجوان نہیں ہے جس کی نگاہ ایک دفعہ سکرین پہ سجتی ہے؟ ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ایک گناہ کرنے کے لیے سوچا جاتا تھا, پلاننگ کی جاتی تھی, چھپا جاتا تھا, کہیں دور جایا جاتا تھا. ایسا ہی تھا نہیں, ہمارے بزرگ یہ جانتے ہیں. لیکن میں اور آپ تو ہم اس وقت میں ہیں جب گناہوں کے انبار ہمارے جیب میں ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہماری خلوتوں میں ہیں, ہماری تنہائیوں میں ہیں. اور ایک نوجوان کی ایک نگاہ جب دکھتی ہے تو اپنے دامن میں چند لمحوں میں سینکڑوں زنا لے کے چلی جاتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان, اے میری امت آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. الیدان تزنیان, ٹیکسٹنگ, ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں. القلب یزنی, دل بھی زنا کرتا ہے. تو کیا یہ اس نوجوان کی بات نہیں ہو رہی؟ کیا آج کا نوجوان نہیں ہے؟ کیا آج کے وہ بزرگ جو ٹیلی ویژن چینل خبروں کے چکر میں دیکھ رہے ہیں اور نگاہ سجی ہوئی غیر محرم پہ اپنے دامن میں لاکھوں زنا لے کر نہیں جا رہی؟ اگر ہم آج کے ہی ہیں اور ہمارے لیے ہمارے نبی رنجیدہ تھے اور اللہ کو منا رہے تھے تو ہم سوچیں ہم کس میٹریلسٹک دور میں پیدا ہوئے ہیں. ایون ہمارے والدین کے پاس ہمارے لیے روکے منانے کا ٹائم نہیں. باپ منی جنریٹنگ مشینز بن چکے ہیں. پیسہ 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 پیسہ, nothing else, we don't need anything else than this. کچھ نہیں چاہیے, تو پیسہ ہونا چاہیے. اور مائیں گھر کی مشینز بن چکی ہیں. کرٹنز, پردے, کارپیٹس نہیں ہونی چاہیے, پینٹس ہونے چاہیے, اور باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ان کی زندگی یوں, اس ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ اپنے اس بیٹے کی ساری مستقبل کے بننے کا فیصلہ مسلح پر کھڑے ہو کے اللہ سے کروا سکے. اور آج کا باپ بھی مصروف ہے. تو ہمارے نبی کو ہم سے محبت کا کیسا تعلق تھا کہ 1600 برس پہلے اللہ کو منا رہے ہیں, یا اللہ یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, 1 گھنٹہ بھی نہیں چاہیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب اثر کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پہ سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنی امت کا غم نہ کیجیے. لو تاب احد من امتك قبل موته, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی نے موت سے پہلے سچی توبہ کر دی, کتنا پہلے, لا سنة واحدة, 1 سال پہلے نہیں, ولا شهرا واحدا, 1 مہینہ پہلے بھی نہیں,
ولا یوما واحدا، ایک دن پہلے بھی نہیں، ولا ساعۃ واحدۃ، اور ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں۔ تو پھر کب؟ اذ المنیۃ انشبت اظفارها، جب میں موت کا شکنجہ آپ کے اس امتی کے 6 فٹ کے وجود پہ گاڑوں گا اور اس کے 6 فٹ کے وجود کے 3.5 ارب ریشوں سے اس کی روح کو نچوڑنا شروع کروں گا، حتی اذا بلغ الروح فی الحلقوم، یہاں تک کہ اس کی روح پورے جسم سے نچڑتے اس کے حلق تک پہنچ جائے گی، وانه لم یستطیع علی کلامہ، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں 20 برس سے سجدوں کا انکار کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں 40 برس سے شراب نوشی کی راہوں سے گزر کے آ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں 30 برس سے سود کی شاہراہوں سے گزر کے آ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں اپنی بیوی کا حق کھا کے آ رہا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے حق دبا کے، اپنی بہنوں کے حق دبا کے آ رہا ہوں، الا انه لو كان ندم في قلبه، اے میرے حبیب، اگر اس وقت بھی اس کے دل میں یہ احساس صرف پیدا ہو گیا کہ میں اپنی اس کریم رب کی بارگاہ میں کچھ غلط کر کے آ رہا ہوں، تو میں آپ کے آنسوں کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے، اللہ یا جبرائیل، ہاں جبرائیل، اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اسلام کو دل میں بسانا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت زندگی کو اپنے وجود پر سجانا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت زندگی کو اپنی معاشرت میں لے کے چلنا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے نبی کی خوبصورت زندگی دکھا کے اپنے نبی کے اس کلمہ ایمان کے رحمت کے سائے میں لے کے آنا، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے، اللہ کے لیے میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قسمیں ہم کو ضرور سیکھیں گے، ہم اس کے لیے ضرور کوشش کریں گے، ہم اس کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم ضرور کریں گے، اپنے بچوں کو پیش کریں۔ آج کتنوں کا اتنا دور ہے کہ علماء اس امت کے علماء چلا کے رو رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں، لیکن امت اس وقت دنیا میں مست، بالکل کوئی غم بھی نہیں ہے، اچھے ہاتھوں سے جاتے ہیں۔ آپ کے پاکستان کا سنو، پاکستان آپ کے راولپنڈی میں آپ کی یونیورسٹی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، سٹاف مسلمانوں کا ہے، بچے مسلمانوں کے ہیں، 30 ڈاکٹر، 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن، آپ کی کریم جو معصوم بچے، آپ کے جو 2nd ایئر 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اسلامیات پڑھی ہے، اسلام تو کوئی نہیں پڑھا، تو وہاں پہ 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن، اس کا موضوع کیا تھا؟ Does God exist now؟ کیا آج خدا کا وجود ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات، What is reality of God؟ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن کے بعد وہ ظالم آپ کے اس معصوم بچوں کو کہہ کے جا رہا ہے، I have come to know through all these proofs that this creation is nothing created by nothingness, that nothingness is exactly your God, God is himself nothing۔ میں ان دلائل سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ ساری کائنات خود بخود بنی ہے، اس کے خود بننے کے پروسیس کا نام خدا ہے، خدا خود کچھ بھی نہیں۔ جام شروع یونیورسٹی آپ کی یہ سندھ میں، ابھی 10-20 دن پہلے اس کی خبر آئی کہ وہاں پہ لیسبینز ہیں اور وہ NGOs ہیں، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کے مسلمان نوجوان کئی بچے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، اللہ کا انکار کر چکے ہیں۔ تو میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خود بھی چلیں، اپنے بچوں کو بھی شاہراہ پہ چلائیں۔ یہ وہ خوبصورت شاہراہ ہے جس کی ابتدا اور آغاز چاہے ایک سہ روزے سے ہو، ایک شب جمعہ سے ہو، ایک بیان سے ہو، ایک چلے سے ہو، ایک دفعہ 4 مہینے سے ہو، لیکن یہ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اختتام بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بلکہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرواتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ میں جا کے اپنے اللہ سے مل لوں۔ تو اس میں خوبصورت میسج ہے کہ یہ شاہراہ قیامت تک رہے گی، اس میں اللہ والے ہمیشہ چلتے رہیں گے اگر ہمارے بچے اس میں چلے، ایمان سیکھیں گے، اللہ کا تعلق سیکھیں گے، اپنے نبی کی خوبصورت غلامی، خوبصورت زندگی سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سارے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے ہم خود بھی چلیں اور بچوں کو بھی چلائیں۔ مبارک ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے ایسٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، پلاٹس چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، بزنس اکاؤنٹس، بہت مبارک ہیں، لیکن
اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے عرب ہاں عرب گنا زیادہ مبارک ہے وہ ماں باپ، چاہے وہ اپنے بچوں کی ایک کوڑی بھی نہ چھوڑ کے جائیں، لیکن اپنے بچوں کو اللہ کا یہ تعلق دے کے چلے جائیں۔ اگر اللہ کی قسم انہیں اللہ مل گیا تو انہیں سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ مل سکا تو کچھ بھی نہ مل سکا۔ تو کوشش کریں نا سارے ساتھی اس کے لیے اگر 4 مہینے لگ جائے تو بہت اچھا ہے، ایمان اسٹیبل ہو جاتا ہے دنوں۔ 4 مہینے کی وجہ انشاءاللہ پھر دن کو کسی وقت عرض کروں گا اس کی خاص وجہ کیا ہے۔ 4 مہینے دل لگانا، میں بس آخر میں ایک کارگزاری سنا دوں۔ ہماری ایک جماعت تھی، وہ اس کی وینزویلا ایک ملک ہے اس میں تھی، روڈ سائڈ پہ کھڑی تھی، ایک عرب ایک لڑکی آئی، اس سے کچھ سوال پوچھے، اس لڑکی کا ڈریس یورپین تھا اور اس کا ایکسنٹ گفتگو کا انداز عربی کا تھا۔ امیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم فرینچ ہو یا عرب ہو؟ اس نے کہا نہیں میں عرب ہوں۔ عرب سنتے ہی ایک تیر لگا دل پہ اور بڑا دکھ ہوا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ ہمارے بڑوں کی اولاد ہے، صحابہ کرام کی اولادوں میں سے ہے، یہ بچی یورپ کی تہذیب میں کیسے رہ گئی؟ یہ تو ایمان والی تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو ان کی اولاد ہے جو ساری دنیا میں ایمان کو پھیلاتے تھے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ان امیر صاحب نے پوچھا کہ اچھا عرب کی ایک نشانی ہے ان کے پاس شجرہ نسب ہوتا ہے، تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ میں ایسا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی، ہمارے ساتھی دوسری گاڑی میں بیٹھے، 300 کلومیٹر دور لے گئی، اپنے گھر میں بٹھایا، اکرام کیا، اس کے بعد وہ شجرہ نسب لے کے آئی۔ ہمیں سب نے شجرہ نسب پڑھنا شروع کیا، نام پڑھنے شروع کیا، بس ایک نام پہ نگاہ ٹک گئی اور آنسو بہنا شروع کیا۔ تو امیر صاحب نے اس پہ انگلی رکھی اور اس بچی سے پوچھا جانتی ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، یہ کلر ڈیمیج پہ رنگ ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے۔ وہ نام پتہ کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے بچے۔ تو امیر صاحب لگ کے روئے اور سارے ساتھی رونے لگ گئے۔ اس رونے کا اثر اللہ نے اس کے دل پہ ایسا ڈالا، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں، میں یبکیکم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امیر صاحب نے کہا جانتے ہو تم کن کی بیٹی ہو؟ تم ان کی بیٹی ہو جو 22 لاکھ مربع میل تک تمہارے نبی کے دین کو لے کے چلے تھے، جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جنتوں کو کپڑا پہنایا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہا ہم چاہتے ہیں تو ان کی بیٹی بن کے رہو۔ تو اس نے کہا بیٹی کیسے بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا عارض علیہ، کلمہ پڑھائیے مجھے، کیسے پڑھاتے ہیں؟ اب یہاں سے ہمیں سب نے کلمہ پڑھایا۔ اس بچی نے، ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے اس پہ مٹی لگی ہو کیچڑ، ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، تو وہ تو ہیرا ہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو اس کے اندر ایمان داخل ہوا۔ ایمان اور حیا ہم نے سنا ہے برابر کی صفات ہیں، جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں حیا نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بے-بس مسلمز ہیں، لیکن اس نے جیسے کلمہ پڑھا اب ایمان کی صفت اندر داخل ہوئی، تو اب وہ وہی بچی جو اس کا کیجول ڈریس تھا وہی اس سمٹ کے سوپر کیوں بیٹھ گئی، اب وہ حرکت بھی نہیں کرنے جیسی۔ تو حیا داخل ہوا، اب اس کا وہی لباس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی وہ دے دی صرف۔ امیر صاحب سمجھ گئے، ہمارے امیر صاحب نے چادر اتاری اور اس کے گرد لپیٹی اور سلام کیا، اٹھ کے آ گئے۔ 8 ساتھی تھے، رات کو سوئے، ہر ساتھی خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری بیٹی کو حیا کی چادر پہنا۔ تو میرے مسلم بھائیو، اس امت کی کتنی بیٹی ایسی بہ پڑی، اس امت کے کتنے بیٹے ایسے بہ پڑے۔ ہم ابھی نفرتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں باطل نے توڑ دیا، ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے سے دور ہو گئے، پڑوسی کو نہیں جانتا، دعا سلام نہیں کرتے، مقصد کے بغیر کسی سے سلام نہیں ہوتا۔ ہم اتنے میٹرسٹک ہو چکے ہیں اور وہاں ایمان ان خطرات میں ہے، امت ان خطرات میں ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حالت میں جائیں؟ تو میں آپ کوشش کریں اللہ کے راستے میں چلیں، ہم اسے رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ 2 دعائیں عرض کرتا ہوں، حضرت الباب سب بتایا کرتے تھے، وہ مسلمان کا حق ہے کہ پوری امت کے لیے کریں۔ ایک دعا، یا اللہ پوری امت میں جتنا بھی باطل اپنے نقشوں کے ساتھ پھیل رہا ہے، اپنی قدرت سے اس کو پاش فرما دے، اور ایمان میں جتنا نقص اور کمی ہے اسے اپنے فضل سے پورا فرما دے، اور ہم سب کو ہماری نسلوں کے ساتھ اس کے لیے قبول فرما دے۔ ایک دعا تو یہ۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
یا اللہ میری مغفرت بھی فرما دیجیے، سارے ایمان والوں اور ایمان والیوں کی مغفرت بھی فرما دیجیے۔ یہ دعا روزانہ 27 دفعہ ہر مسلمان کی دعا میں ہونی چاہیے، پوری امت کے لیے دل صاف کر کے۔ جو ایک دفعہ صرف یہ دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جتنے ایمان والوں کی تعداد ہے ان کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو صاف دل سے 27 دفعہ روزانہ ہم پوری امت کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہم لوگوں میں سے بنا دیں گے جن کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جائے، اس کو بھوکا رکھا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب اس میں سائلنٹ میسج ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تیسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو 27 دفعہ روزانہ یہ دعا ساری امت کے لیے صاف دل سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کریم ذات اسے ان لوگوں میں سے بنا دے گی جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کا جب دروازہ کھلے گا تو مانگ مانگ کے اپنے اللہ سے وہ خوشی لے لیں گے جو ساری دنیا کی طاقتوں والے طاقت سے نہیں لے سکتے، مال والے مال سے نہیں لے سکتے، حکومت والے حکومتوں سے نہیں لے سکتے، ڈگریز والے ڈگریز سے نہیں لے سکتے۔ تو ایک دروازہ یہ کھلے گا۔ اور آخری اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو روزانہ 27 دفعہ صاف دل سے امت کے لیے دعا کرے گا، اللہ اسے موت بعد میں دیں گے، موت سے پہلے اپنی دوستی کے خاص تعلق عطا فرمائیں گے، جسے صوفیاء کی اصطلاح میں ابدال کا تعلق کہا جاتا ہے۔ ابدال اللہ والوں میں ایک سینئر موسٹ رینک ہے۔ جیسے فوج میں ایک غرور سے لے کے جنرل تک سارے فوجی ہی ہیں نا، لیکن چیف ایک یونیک رینک ہے، اس پہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے۔ اس پوری امت میں 40 کے قریب ابدال ہوتے ہیں۔ جب ایک دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ دوسروں کو پیدا فرما دیتے ہیں، تو اللہ اس سے وہ بنائیں گے، پھر اپنے پاس لے کے آئیں گے جو ساری اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں میرے ساتھ ایک نیت کر لیں۔ وہ ایک نیت کرنے کے بعد آج کے بعد آپ کا ہر عمل اربوں خربوں سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، آپ ملٹی ملینئرز ہو جائیں گے، اور آپ کے ہر عمل سے ساری امت کو، سارے ایمان والوں کو ایک تحفے پیش ہوں گے ان کی قبروں میں، اور آپ کا نام لے کے بتایا جائے گا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام کے پاس آپ کے یہ خوبصورت تحفے پہنچتے رہیں گے آپ کے ہر عمل پہ، چاہے آپ دعا کریں یا نہ کریں۔ اس کی لمبی بات ہے، وہ میں نیت والی پھر کسی وقت بتاؤں گا، آپ مجھے یاد کروائیے گا، لیکن وہ نیت ابھی ہی کر لیں تاکہ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ میں یہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ نیت دہرانے میں سب دل میں، یا اللہ آج کے بعد موت تک آپ نے ہمیں جس نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی، آپ اس کا اجر ہماری طرف سے آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک جتنے کلمے والے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو بھی پہنچا دیجیے گا، اور قیامت تک جتنے کلمے والے فوت ہوں گے ان کو بھی پہنچا دیجیے گا۔ اور یہ سارا اجر اکٹھا فرما کے ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے عاجزانہ سلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرما دیجیے گا، ہماری تمام امہات المؤمنین کے ہاں پیش فرما دیجیے گا، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام کے ہاں پیش فرما دیجیے۔ یہ نیت آپ نے کر لی ہے، پھر مبارک میں انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا ہر عمل اربوں خربوں سے بدل جائے گا، اور ہر عمل پہ خوبصورت تحفے سب کے پاس پیش ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے کوئی حج عمرے پہ جاتا نا، آپ سلام بھیجتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، تو آج کے بعد آپ کے ہر نیک عمل، ایک سبحان اللہ بھی آپ کہیں گے تو اس کا اجر اربوں سے ملٹیپلائی ہو کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا گفٹ پہنچے گا اور آپ کا سلام بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مدد کرے۔